بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم لوگ ابھی آج پڑھیں گے دیوان الحماسہ کو، اور دیوان الحماسہ کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں ابھی فی الحال شبیب ابن برصہ المری کے اشعار، اور ان اشعار میں جو بات ہیں وہ کہنا چاہ رہا ہے، جس تناظر میں، جس پس منظر میں اپنے یہ اشعار وہ کہہ رہا ہے، یہ ہم نے پہلے بتا دیا ہے، وہ شادی والی بات ہے. اسی کو جو ہے تقریباً ہر لائن میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہاں جو ہے ہم آج یہاں جو ہے پڑھ رہے ہیں، اس کے الفاظ معنی ہم نے حل کر لیے تھے کل والے دن. یہاں شاعر کہہ رہا ہے تبینوا اعقاب الامور اذا مزت وتقبل اشباحا علیک صدورها. یہ الفاظ معنی اس کے ہم نے پتہ حل کر لیے تھے. تبینو جو ہے اس میں تبینہ ہے، اس میں یہ تتبینو ہے، اس کے معنی ظاہر ہونا، واضح ہونا. اعقاب الامور معاملات کے نتیجے، یا معاملات یا چیزوں کے نتیجے، یا چیزوں کے انجام، یا معاملات کے نتیجے، معاملات کے انجام. اذا مزت وتقبل، اور اقبل کو بنا آنا اشباحا علیہ کے، اس حال میں کہ وہ مشتبہ ہوتی ہیں. کیا چیز؟ اس کی ابتدائی چیزیں. اس شعر کے اندر شاعر کیا کہہ رہا ہے، اس کا معنی پہلے میں بتا دے رہا ہوں، اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا. اس میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ایک چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی معاملہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے، یا کوئی کام آدمی کرنے بیٹھتا ہے، تو کام کی شروعات میں اس کو نتیجے کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کام جو ہے سفل ہوگا یا فیل ہو جائے گا یا کیا ہوگا. یہ بات ایسی ہوتی ہے نا کہ آدمی کوئی جب کام شروع کرتا ہے، کوئی کچھ کرنے کے اس کے دل میں خواہش ہے، وہ کرتا ہے تو پتہ نہیں اس کو کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں جانے کے بعد اس کا رزلٹ کیسا آئے گا، پازیٹیو آئے گا، نگیٹیو آئے گا. تو لیکن یہ پتہ کب چلتا ہے؟ جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے، جب وہ چیز گزر جاتی ہے، جب وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تب جا کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہوا ہے کہ غلط ہوا ہے. جیسے اس شعر کے اندر کیا ہے، شاعر نے شادی کی بات، جو اس کے دل میں ایک شادی کی بات تھی کہنے کی، وہ اس نے یزید سے کہی اس کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے. لیکن یہ شروع میں جو ہے یہ بات کہنے سے پہلے اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا ہاں میں جواب آئے گا یا نہ میں جواب آئے گا. لیکن جب اس نے اس معاملے کو پورا کیا، یعنی کہ اس شادی والی بات کو کہہ ڈالی، تب جا کر کے جب اس نے انکار کیا، تب پتہ چلا کہ یار یہ تو اس نے جھوٹا، یہ غلط سائٹ میں، اس کا رزلٹ کیا ہے، غلط آ گیا، ایز رزلٹ ایسا آ گیا جس کی مجھے امید نہیں تھی. تو پتہ کب چلتا ہے؟ جب چیز ہو جاتی ہے. اور لیکن چیز کی شروعات میں کیا ہے، ساری چیزیں ایک دوسرے جیسی دکھتی ہیں، مشابہ دکھتی ہیں، کوئی کلیئر چیز نہیں ہوتی ہے کہ یہ چیز کنفرم ہے، ڈن ہے، یہ ویسی ہے، ویسی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے جو معنی ابھی میں نے بتایا ہے؟ معنی میں نے یہ بتایا ہے کہ معاملات، یعنی کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی کام ہے، اس کام کا اگر شروع کو ہم دیکھیں گے تو ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کام کا نتیجہ کیسا نکلے گا، اچھا نکلے گا یا برا نکلے گا. کوئی کام جیسے ابھی ہونے جا رہا ہے، کوئی کام آدمی کرنے جا رہا ہے، تو کام کے شروعات میں اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے کام کا انجام نتیجہ کیا نکلے گا، یہ کام اچھا اس سے ہمیں اچھا رزلٹ آئے گا یا برا رزلٹ آئے گا، ایک دم ہوتا نہیں ہے. لیکن کام جب پورا ہو جاتا ہے تو وہاں تو کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھا ہوا کہ برا ہوا. جیسے اس شاعر کے ساتھ جو شادی کا معاملہ ہے، یہ اپنی شادی والی بات کو یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ شادی والی بات جیسے ہے کہ یہ کہنے سے پہلے، شادی والی بات کہنے سے پہلے جو ہے، یعنی کہ شروعات میں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ آدمی یزید نامی شخص شادی کرے گا کہ نہیں کرے گا. لیکن جب میں نے کہہ دی یہ بات پوری ہو گئی، تو آخر میں اس نے جب انکار کر دیا، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یار یہ کام تو بالکل جو ہے یہ غلط اس پہ چلا گیا، یہ کام صحیح نہیں ہوا ہے. تو چیزوں کے جو ہوتے ہیں، نتیجے ہوتے ہیں، کب ظاہر ہوتے ہیں؟ جب وہ یا معاملات کے یا کاموں کے نتیجے کب ظاہر ہوتے ہیں؟ جب وہ کام پورے ہو جاتے ہیں. لیکن کاموں کی جو شروعات ہے وہ کیا ہے؟ مشتبہ ہوتے ہیں، وہاں کوئی چیز واضح نہیں ہوتی ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے تبینو اے تتبینو اعقاب الامور، معاملات کے انجام ظاہر ہوتے ہیں، اذا مضت، جب یہ معاملات گزر جاتے ہیں، جب یہ گزر جاتے ہیں. وتقبل اشباحا علیک صدورها، اور صدورها جو ہے یہ فاعل ہے تقبل فعل کا، وتقبل صدورها اشباحا علیک، اشباحا یہاں پر کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ
حال ہونے کی بنا پر کیا ہے یہ منصوب ہے. وَتُقْبِلُ صُدُورُهَا أَشْبَاهًا عَلَيْكِ، اور ان معاملات کے جو اگلے حصے ہیں یا ان معاملات کے جو اول والے حصے ہیں وہ تمہارے اوپر کیا ہے مشتبہ رہتے ہیں، مشتبہ دکھتے ہیں. وَتُقْبِلُ أَشْبَاهًا عَلَيْكِ صُدُورُهَا، اور اس کے جو ہے اگلے والے حصے، کام کے جو اگلے والے حصے مطلب آتے ہیں اس حال میں کہ وہ مشتبہ ہوتے ہیں، وہاں کوئی چیز واضح اور کلیئر نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ جی تو وَتُقْبِلُ أَشْبَاهًا عَلَيْكَ صُدُورُهَا، اور ان معاملات کے شروعات والی چیزیں آتی ہیں اس حال میں کہ وہ مشتبہ ہوتی ہیں، یعنی وہاں پر کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی ہے، وہاں پر کوئی آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ اس شروعات کو دیکھ کر کے کہ آخری یا اس کا انتہا یا اس کا رزلٹ یا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی کہ آخری والی چیز کیسی ہوگی. یہاں یہ اتنا ہو گیا. اس کے بعد آگے والی لائن پڑھتے ہیں ہم. جو ہے شاعر کہہ رہا ہے پھر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، یعنی کہ مرار ابن سید جو مرار شاعر عصام ابن عبید، یہ عصام ابن عبید میں کہہ رہا ہوں، شبیب ابن برصہ المری جو ہے یہ شاعر کہہ رہا ہے اذا افتخرت سعد بن زبیان لم تجد سوا مبتنینا ما یعد فخورها. اذا افتخرت، افتخر یفتخر مانے ہوتا ہے فخر کرنا، باب افتعال سے یہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے. سعد بن زبیان، سعد بن زبیان یہاں پر جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ آدمی کا نام ہے. سعد آدمی کا نام ہے کیونکہ ابن آیا ہوا ہے، ابن زبیان جو سعد کی صفت ہے، تو سعد بن زبیان یہ ایک آدمی کا نام ہے. اور یہ کیا ہے فاعل ہے افتخرت کا. تو ایسا کیسے ہو گیا کہ افتخرت فعل ماضی، یہ کیا فعل مؤنث ہے اور یہ سعد یہ مذکر ہے آدمی ہے، تو اس کے لیے کیا مؤنث فعل کیسے آ گیا؟ تو اس کی مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کہ یہاں سعد بن زبیان یہ بذات خود یہ آدمی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سعد بن زبیان سے چلنے والا جو بننے والا جو خاندان مراد ہے، جو قبیلہ مراد ہے. تو ٹھیک ہے، یہاں پر کہنے کہ سعد بن زبیان سے کیا مراد ہے؟ قبیلہ تو سعد بن زبیان. تو یہاں سعد بن زبیان سے مراد قبیلہ ہے، اور اسی لیے چونکہ یہاں قبیلہ مراد ہے سعد بن زبیان سے، اسی لیے افتخرت فعل مؤنث آیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی. لم تجد سوا مبتنینا، لم تجد یعنی کہ لم تجد کا فعل کیا ہے؟ یہی سعد بن قبیلہ تو سعد بن زبیان، یعنی کہ سعد بن زبیان سوا مبتنینا. ابتنا ابتنی مانے کیا ہوتا ہے؟ بنانا. ابتنا ای بنینا. سوا ما بنینا، سوا یہ کیا ہے؟ ادات استثناء ہے، یعنی کہ ایسا ادات ہے، ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سے استثناء کیا جاتا ہے کہ اسم ہے اور غیرہ اور سوا. جب اس مستثنیٰ کی بحث میں وہاں پڑھو گے تو وہاں پر یہ غیرہ اور سوا کی بحث آئے گی مستثنیٰ کی بحث میں. تو یہ ادوات استثناء میں سے ہے، استثناء کے جس سے کہ استثناء کیا جاتا ہے. ما یہاں پر موصولہ ہے، ابتنینا ہو، اصل میں ہے ابتنینا ہو. سوا ما ابتنینا ہو. ابتنینا کا معنی میں نے بتایا بنانا، بنائی اے اسلام نے سوا ما ابتنینا ہو اے سوا ما بنینا ہو. ما یعد، عد یعد معنی ہوتا ہے شمار کرنا، گننا. فخور، فخورها، فخور مضاف ہے اور ہا کی ضمیر مضاف الیہ ہے، تو فخورها جو ہو جائے گا اس کا فخر کرنے والا. اور یہاں بھی ہا کی ضمیر ادھر لوٹے گی سعد ابن زبیان کی طرف. یہاں شاعر ایک چیز بتانا چاہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جو یہ قبیلے سعد بن زبیان ہے، جس قبیلے سے میں بھی تعلق رکھتا ہوں اور جس قبیلے سے یہ یزید نامی شخص بھی تعلق رکھتا ہے جس نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں کی ہے. تو دیکھو بات ایسی ہے کہ اگر یہ قبیلہ جو ہے، اگر یہ فخر کرے، یہ قبیلہ اگر فخر کرے اپنی فضیلتوں کو، اپنی اچھائیوں کو اگر یہ گنانے بیٹھے یہ قبیلہ، تو اس کے جو لوگ ہیں، یعنی کہ جو لوگ فخر کر رہے ہیں، جو لوگ فضائلوں کو گن رہے ہیں، جو گننے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے کوئی اچھائی نہیں پائیں گے، ہے نا. اگر ان اچھائیوں کو چھوڑ دیا جائے یا ان فضیلتوں کو چھوڑ دیا جائے جن فضیلتوں کو ہم نے اس قبیلے کے لیے کیا ہے لا کر رکھا ہے. یعنی کہ یہ جو قبیلہ ہے، جیسے کوئی خاندان ہے، کوئی گاؤں میں جو کوئی خاندان ہے، جیسے کہ تو کوئی آدمی کہے کہ اگر یہ خاندان کیا ہے، اگر اپنے فخر کی چیزیں اکٹھا کرنا چاہے تو ہماری جو فخر کی چیزیں، ہماری بنائی ہوئی جو فخر کی چیزیں ہیں، اگر ان کو نکال دیا جائے تو اس قبیلے کو کیا ہے فخر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس قبیلے میں فخر کرنے کے لائق جو کام انجام دیے ہیں وہ میں نے ہی دیے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شبیب ابن برصہ کہہ رہا ہے، نہ کہ اس یزید نامی شخص نے، اس نے یا اس کے گھر والوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو فخر کے اعتبار سے بھی کیا ہے میں بلند ہوں، تو اس کو کیا ہے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنی چاہیے تھی، لیکن کیا ہے اس نے نہیں کی. تو اس کے پیچھے اس کا کچھ بھی مقصد رہا ہوگا، حسد رہا ہوگا، کینہ رہا ہوگا، کیا رہا ہوگا.
समझ में बात आ रही है यहाँ। तो शायर कह रहा है इज़ा इफ्तखरत सअद इब्न ज़ुबियान लम तजिद, जब कबीले सअद इब्न ज़ुबियान फ़ख्र करने लगे, लम तजिद ये फ़ख्र करेगा, लम तजिद तो वो नहीं पाएगा, मा यउद्दु फ़खूरुहा फ़ख्रन, उस चीज़ को यउद्दुहु जिसको क्या है शुमार करे, फ़खूरुहा उस कबीले का फ़ख्र करने वाला क्या शुमार करे, फ़ख्रन फ़ख्र शुमार करे, सिवा मब्तनैना उन चीज़ों के सिवा मब्तनैना उन चीज़ों के अलावा जिनको हमने बनाया, या उन महासिन के अलावा या उन मकारिम के अलावा जिनकी बुनियाद हमने रखी है या जिनको हमने बनाया है। तो सिवा मब्तनैना ये सिवा क्या है, अदात इस्तिस्ना है, मा का मौसूला है, इब्तनैना उसका सिला है, मौसूल सिला मिल करके मुज़ाफ़िल है, और सिवा मब्तनैना ये क्या है, सिवा अदात इस्तिस्ना है, और ये मब्तनैना क्या है, ये मुस्तस्ना है, और ये क्या है मुस्तस्ना मिन्हो पर मुक़द्दम है। मुस्तस्ना मिन्हो कहाँ पर है, मा यउद्दुहु है ना, मा यउद्दु ये क्या है, यहाँ भी मा मौसूला है और यउद्दु क्या है उसका सिला है, मा यउद्दु यानी कि जिसको क्या है शुमार कर सके। तो मा यउद्दु से क्या है, ये सिवा मब्तनैना ये क्या है मुस्तस्ना है। और यहाँ पर क्या है, और मुस्तस्ना की बात में पढ़ोगे कि क्या मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन्हो पर मुक़द्दम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो मा यउद्दु ये मुस्तस्ना मिन्हो है, और सिवा मब्तनैना ये सिवा क्या है अदात इस्तिस्ना है, मब्तनैना क्या है ये मुस्तस्ना है। और फ़खूर माने होता है बहुत ज़्यादा फ़ख्र करने वाला है, इसमें ये मुबालगा कसेगा है, फ़ाखिर का मुबालगा है, फ़ख्र यफ़्खुरु माने होते हैं फ़ख्र करना। और हाँ की ज़मीर सअद इब्न ज़ुबियान की तरफ लौट रही है। फिर से एक बार करता हूँ इसका माना, इज़ा इफ्तखरत यहाँ की जुमला क्या है, जुमला शर्तिया है, यानी कि इज़ा क्या है ये अदात शर्त है, इफ्तखरत सअद इब्न ज़ुबियान ये क्या है जुमला शर्त है, और लम तजिद सिवा मब्तनैना मा यउद्दु फ़खूरुहा फ़ख्रन, तो ये क्या है लम तजिद के बाद क्या है ये उसका जज़ा है। फिर से कह रहा हूँ कि जब कबीले सअद इब्न ज़ुबियान फ़ख्र करेगा, लम तजिद तो नहीं पाएगा, लम तजिद सिवा मब्तनैना तो वो नहीं पाएगा, हमारे मस्सिवा मब्तनैना उन चीज़ों के अलावा, उन अच्छाइयों के अलावा जिनको हमने बनाया है, मा ऐसी चीज़ यउद्दुहु फ़खूरुहा फ़ख्रन जिसको उसका फ़ख्र करने वाला फ़ख्र शुमार करे। समझ में आई कुछ बात, समझ में आई? फिर से एक बार कह रहा हूँ, देखो ध्यान से, इज़ा इफ्तखरत सअद इब्न ज़ुबियान यहाँ कबीला मुराद है, जब कबीले सअद इब्न ज़ुबियान फ़ख्र करेगा, लम तजिद तो ये कबीला नहीं पाएगा, मा यहाँ सिवा मब्तनैना को छोड़ दो, अभी इसको करो, मा यउद्दुहु फ़खूरुहा फ़ख्रन, मा ऐसी चीज़ को, यउद्दुहु जिसको शुमार करे, फ़खूरुहा उस कबीले का फ़ख्र करने वाला फ़ख्र, ऐसी कोई चीज़ नहीं पाएगा, सिवा मब्तनैना उन चीज़ों के अलावा जो कि हमने बनाए हैं, जिन चीज़ों को क्या है हमने बनाया है। फिर से समझ में आया, फिर से करूँ? क्या हुआ? फिर से एक बार कर दे रहा हूँ, देखो जाए, इज़ा इफ्तखरत सअद इब्न ज़ुबियान, अगर जब समझ में आ गया ना,